جا جا وڑدا مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں۔ نہ اللہ بیت اللہ میں ملے گا، نہ مدینے میں ہے، نہ اللہ یورپ میں ہے، نہ اللہ دبئی میں ہے، نہ اللہ آسٹریلیا میں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے اپنا ایڈریس بتایا، اے بندہ مومن میں تیرے دل میں ہوں۔ اگر اللہ عمرے سے ملنا ہوتا نا تو عمرے سے واپسی پہ کرپشن نہ پھر کرتا، سب سے زیادہ غریبوں کو نہ لوٹتا۔ یہ عمرے پہ خدا نہیں ہے بھائی۔ ہمارے یہاں تو کنسیپٹ بن چکا ہے جتنا مرضی آپ سود کے ساتھ بزنس کریں، غریبوں کا خون نچوڑیں، اور پھر سال میں آپ ایک حج کر لیں اور 6 عمرے کر لیں، سب پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اگر یہاں خدا ہوتا، یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہوتی تو اقبال پتہ نہیں کتنے حج کر لیتا، کتنے عمرے کر لیتا۔ علامہ اقبال تو کبھی بھی مدینے مکے نہیں گیا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ قبولیت کتنی ہے رسول رحمت کی بارگاہ میں۔ یار علامہ اقبال رحمہ اللہ سے جب ایک صاحب نے سوال کیا کہ تیری زبان میں مٹھاس، تیرے لہجے میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ عرب و عجم تجھے شاعر مشری کہتے ہیں، تو اقبال نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا بھئی بات یہ ہے ساری زندگی کثرت سے حضور پر درود پاک پڑھا ہے۔ لیکن آپ ہسٹری پڑھیں، اقبال کبھی بھی حرمین نہیں گیا۔ تعلق کتنا مضبوط، کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر۔ اے مالک تو غنی ہے، تو صمد ہے، بے نیاز ہے، تو بے پرواہ ہے، روز محشر عذر آئے من پذیر۔ جب قیامت کا دن ہو، میدان محشر ہو، میرا ایک عذر قبول کر لینا۔ وہ عذر کیا ہے؟ ور حسابم رات بینی ناگزیر۔ کہا اے خدا اگر تو نے حساب لینا ہی ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، پھر حضور کی نگاہوں کے سامنے اقبال کا حساب نہ لینا۔ یار وہ اقبال جو اتنی قربت میں تھا، وہ بھی کہتا ہے کہ میرا یہ چہرہ اس لائق نہیں ہے کہ میں حضور کے سامنے آ جاؤں۔ میں اور آپ غور کریں، یہ صورت ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ذکر کیسے کرنا ہے ہم نے؟ راتیں بڑی ہو رہی ہیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں بھائی، اپنے لیے ٹائم نکالیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کو آپ کی احتیاجی نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ پچھلے پہر اٹھیں، ذکر کریں۔ کیسے کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ پروٹوکول کچھ بھی نہیں ہے، سب فانی ہے۔ الا اللہ، یہ الا اللہ کی جب ضرب لگنی ہے تو دل پہ آپ تصور کریں کہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا، رات جب ہم سوتے ہیں، پارٹس آف باڈی تمام کے تمام سو گئے، دل نہیں سو رہا۔ کتنے ہم پمپ لگاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک اللہ کا بنایا ہوا پمپ ہے۔ سائنس کہتی ہے انسان کی عمر 80 سال ہو جائے تو یہ دل 3 ارب دفعہ دھڑک چکا ہوتا ہے۔ 3 ارب دفعہ۔ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن میں اگر اس کو روحانیت سے، تصوف سے جوڑوں، دل کیوں نہیں سوتا؟ اللہ فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تمام پارٹس آف باڈی میں یہ ایک ایسا عضو ہے جو سوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سوتا؟ حضرت سلطان باہو سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں دل دریا سمندر اور ڈونگے کون دلانیاں جانے ہوں۔ بھائی دل تو تیرے دل کے اندر خدا ہے، خدا تو یہاں بستا ہے۔ جب الا اللہ کہنا ہے تو تصور کرنا ہے اللہ کا، پھر آپ اس کے بعد دیکھیں اندر سے صفائی کیسے ہوتی ہے۔ جب تک اندر سے صفائی نہیں ہوگی، چاہے جتنا مرضی اچھا ڈریس میں پہن لو۔ دیکھیں نا بھائی، آج میں اس تقریب میں آیا ہوں، اس تقریب میں آنے کے بعد اگر میری اس واسکٹ کا ایک بٹن ٹوٹ گیا، میں یہاں اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یار مجھے سب نے عزت دی ہے، اوپر بٹھا دیا ہے، تو سب میرے ڈریس کو دیکھیں گے تو مجھے اطمینان نہیں ملتا۔ آج کسی دوست کو کہا جائے کہ آؤ تقریب میں چلو، وہ کہتا ہے بھائی نہیں، پہلے اچھا لباس پہنوں گا پھر تقریب میں چلوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے بھائی کہ اگر ظاہر پر دھبا ہو ہمیں سکون نہیں ملتا، تو اگر دل پہ دھبے لگ جائیں تو پھر ہمیں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ حسد ایک دھبے کا نام ہے، تکبر ایک دھبے کا نام ہے، ریاکاری کے لیے عمل کرنا یہ ایک دھبا ہے جو ہمارے دل پہ لگ چکا ہے۔ شمس تبریز نے جو مولانا روم کو نصیحت کی، کہا خدا کہاں ہے؟ تو شمس تبریز علیہ رحمہ آپ نے کہا بھائی خدا کہیں بھی نہیں ہے، نہ مشرق میں نہ مغرب میں، خدا تیرے اندر ہے۔ کہا پھر ملے گا کیسے؟ کہا اللہ کے رسول کا فرمان سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دل پر بھی زنگ لگتا ہے، میل کچھ ہے لگ جاتا ہے۔ پوچھا حضور دل کے زنگ کا میل کا علاج کیا ہے؟ فرمایا وجلاؤھا ذکر اللہ، دل کی صفائی اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کے ذکر سے اس دل کو سیکل کریں۔ پھر پوچھا حضور اگر دل کی صفائی پھر بھی نہ ہو، اللہ اللہ کر رہا ہوں صفائی نہیں ہو رہی، تو پھر فرمایا جس طریقے سے آئینے پر گرد و غبار اٹ جائے جم جائے تو اس شیشے کو گیلا کر کے کپڑا صاف کیا جاتا ہے، فرمایا اگر اللہ اللہ کرنے سے بھی دل کی صفائی نہ ہو تو پھر اس دل کو آنسوؤں سے دھویا کرو، اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں، اس سے دل کی نرمی پیدا ہوگی۔ اللہ کا ایڈریس کیا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ساری چیزیں فانی ہے۔ حضرت واصف صاحب کہتے ہیں فانی سے تعلق تجھے فنا کر دے گا، باقی سے تعلق تجھے باقی رکھے گا۔ میں اور آپ کوشش کریں اللہ سے تعلق قائم کریں، رات کے پچھلے پہر اٹھیں، 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں، آپ یقین جانیے اللہ بڑا ہی قریب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ رب العزت کے 1 بالشت قریب ہوتا ہے اللہ اس کے 10 بالش قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ بہت قریب ہے ہمارے، لیکن ہمارے ہاں تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے نا کہ بس وہ سال میں ایک عرس ہونا ہے پیر صاحب کا، وہاں جانا ہے تو وہ سارے سال کی نمازیں بھی معاف ہے، جتنے ہم حقوق العباد ہم پہ اللہ نے فرض کیے ہیں پیر صاحب کے وسیلے سے سارے معاف ہو جائیں گے۔ آپ یقین جانیے میں سچ کا عادی ہوں، علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ بھائی جو زہر معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے اور اس معاشرے کے گند کو صاف کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ہم جو ہر سال عرس مناتے ہیں اور دور دراز کا سفر کرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، لیکن بھائی میرے اور آپ کے گھر میں 2 اللہ والے ہر وقت موجود ہیں، ماں باپ کو کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں؟ وہ MBBS ڈاکٹر آیا وارڈ کے اندر تو اس نے آ کے پیشنٹ سے پوچھا بھائی کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا جی ٹھیک، اس نے ایک میڈیسن لکھی اور آگے چل دیا۔ ہم بھی اپنے پیرنٹس کو ماں باپ کو اتنا ٹائم دیتے ہیں، کوشش کریں ماں باپ کے قریب ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد جو حق لازم کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کی خدمت۔